بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات من ربه ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو بياض من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی و بڑائی اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے ہے جس ہمارا خالق و مالک ہے، رازق اور پالنہار ہے، اور انگنت درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ان دنوں کئی خوش نصیب لوگ حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو حج مبرور بنائیں، مقبول بنائیں، آمین۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے حج ایک رکن ہے اور یہ عظیم عبادت ہے۔ جو صاحب استطاعت ہیں، سفر کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے کہ وہ
ذوالحجہ کے مہینے میں اپنے اپنے وطن سے سیدھا مکۃ المکرمہ کو پہنچے اور پھر وہاں جا کر اس گھر کا جو دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، وہاں طواف کریں اور پھر وہاں سے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ بجا لائیں۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر روئے زمین میں مسجد اقصیٰ ہیں، چونکہ 16 مہینہ کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھی، اس کے بعد نماز ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پھر قبلہ بنایا۔ تو مشرکین یہودی اعتراض کرتے تھے کہ سب سے پہلا گھر روئے زمین میں مسجد اقصیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکے میں ہے، جو تمام جہان والوں کے لیے باعث ہدایت و برکت ہیں۔ صرف مکے والوں ہی کے لیے نہیں، تمام دنیا والوں کے لیے وہ باعث ہدایت و برکت ہے۔ اس میں کئی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہیں۔ جو کوئی اس گھر میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے، وہ امن والا ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ جو سفر کا خرچ اٹھا سکے، طاقت و استطاعت ہو جس کی، اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ اور آخری آیت کا ٹکڑا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ حج نہ کرنے کو اللہ نے یہاں کفر سے تعبیر کیا، کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ نے لفظ استعمال ومن کفر، انکار کیا، کفر کیا۔ طاقت تھی، اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ حج کر سکتے تھے، لیکن اپنی غفلت و کوتاہی کی وجہ سے حج نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اسے جان لینا چاہیے کہ اس کے حج نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ مکے میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہیں اور حجر اسود ہیں۔ حجر اسود کی بڑی فضیلت ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دو پتھر ہیں، یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہیں، عام پتھروں کی طرح یہ دو پتھر نہیں ہیں، بلکہ جنت کی قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، بے شک رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں۔ جنت کے قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں، طمس اللہ نورہما، اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ ان کے نور کو ختم نہیں کرتا، ان کی روشنی کو ختم نہیں کرتا، تو یہ مشرق و مغرب میں پوری دنیا کو روشن کر دیتا۔ یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ جنتی پتھر ہیں۔ یہ حجر اسود جو پتھر ہیں یہ بھی جنتی ہیں، اور مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور ان کے قدم کے نشانات پتھر پر پڑ گئے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ حجر اسود کے متعلق
مفسر اور علماء اکرام نے کئی باتیں لکھی. پہلا تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے نکالے گئے تو ان کو 7ویں پتھر دے کے دنیا میں بھیجا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں جب طوفان آیا تو پورا خانہ کعبہ بہہ گیا. وہ پتھر تفسیر طبری کے اندر ہے کہ وہ جبل ابو قبیس کے اندر وہاں پتھر جا کے رکا تو اس پہاڑ نے اس پتھر کو امان کے ساتھ رکھا. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، طواف کی ابتدا کہاں سے ہو انتہا کہاں سے ہو اس کی نشان کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا جاؤ کوئی پتھر لے کے آؤ. جب یہاں سے نکلے تو جبل ابو قبیس سے آواز آئی، اے ابراہیم میں نے اس پتھر کو امانت کے ساتھ رکھا ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے، اس پتھر کو لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، انہوں نے وہاں نصب کر دیا. یہ تفسیر طبری کے اندر ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما چکے اور حجر اسود کو نصب کی ابتدا کہاں سے ہو طواف کا، تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اس پتھر کو جنت سے لا کے دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنے والد ابراہیم سے کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ جبریل امین نے مجھے لا کے دیا، یہ جنتی پتھر ہیں یہ. اور زیادہ صحیح بات ہی ہے کہ یہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت سے لا کر حضرت ابراہیم کو دیا ہے. تفسیر طبری کے اندر یہ بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حدیث جو کہ بالکل من گھڑت اور موضوع روایتیں، حجر اسود کی فضیلت میں بہت ساری من گھڑت روایتیں ہیں. ان میں سے ایک موضوع روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے درخت کے قریب جا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ جنت سے نکال دیے گئے، تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا. وہ فرشتہ اتنا غمزدہ ہوئے کہ وہ وہاں پتھر بن گیا. جب وہ جنت سے اتارے گئے زمین پر تو اللہ نے وہ فرشتہ جو پتھر بن چکا تھا اسے بھی ساتھ میں دے کے بھیج دیا. اور یہی کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہیں، لیکن یہ بالکل موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں. صحیح ترین بات یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت سے پتھر لایا. یہ جنتی پتھر ہیں. حجر اسود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے. یہ انسانوں کے گناہ کو جذب کر لیتا ہے. یہ پتھر کالا نہیں تھا، بالکل سفید تھا دودھ کی طرح. چنانچہ جامع ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت واشد بیاضا من اللبن. جب حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. کالا کیوں ہوا؟ فسودتہ خطایا بنی آدم، بنی آدم کی خطاؤں نے، گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، کالا کر دیا. یہ کالا ہوا ابن آدم کی خطاؤں کی وجہ سے. اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ انسان کی گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اس کے بوسہ دینے سے، اس کا استلام کرنے سے، اس کا اشارہ کرنے سے. حجر اسود کی فضیلت میں یہ بھی حدیث آئی ہے، جامع ترمذی کی حدیث، صحیح حدیث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوگی، یبصر بہما، یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِمْ، اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا. حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوں گے، یہ بات کرے گا، ان کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا. اسی لیے اگر بآسانی اسے بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اور اگر بھیڑ زیادہ ہے آپ کو بآسانی موقع نہیں ملے گا اسے بوسہ دینے کا،
تو آپ استلام کریں، ہاتھ لگائیں، اور اگر ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے تو کوئی لمبی چھڑی ہے اس کے ذریعے سے بھی اس کو وہاں لگائیں اور اس سے بوسہ دیں۔ اگر یہ بھی موقع نہیں مل رہا ہے تو دور سے اشارہ کرے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب آپ ادھر ہاتھ بڑھاتے ہو، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من فاوضہ، جو ہاتھ بڑھاتا ہے حجر اسود کی طرف تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ ایک اور روایت ہے طبرانی کی، اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا داہنا ہاتھ ہے حجر اسود، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے بوسہ دینے کا موقع نہیں ملا، چومنے کا موقع نہیں ملا، چھونے کا موقع نہیں ملا، آپ دور سے اشارہ کریں۔ یہ پتھر کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ انمول موتی ہیں، بڑی مرتبت اور مقدس پتھر ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا تھا آج اتنا بڑا پتھر نہیں ہے، 2-4 معمولی ٹکڑے ہیں جسے چپکا دیا گیا چاندی کی اوپر سے، ایک جو آپ دیکھے ہوں گے ڈبے کی طرح بنا دیا گیا ہے، وہ پتھر اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی 3 یا 4 ٹکڑے ہیں چپکا دیے اندر۔ کیوں؟ کیا ہوا پتھر؟ اس پتھر کو ایک بار نہیں بارہا کئی بار چوری کرنے کی کوشش کی گئی، اس پتھر کو توڑا گیا۔ چنانچہ تفسیر طبری کے اندر واقعہ ذکر کرتی امام طبری رحمہ اللہ کہ سن 317 ہجری میں ابو طاہر نامی شخص حرم کے اندر داخل ہوئے، 8 ذو الحجہ حج کے موقع پر خون خرابہ کیا، تقریباً حاجی اور غیر حاجی ملا کے 30,000 لوگوں کو انہوں نے حرم کے اندر قتل کیا۔ ان میں سے 1700 حجاج کرام تھے، 700 طواف کرنے والے تھے، سب کو ابو طاہر اس آدمی نے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد 14 ذو الحجہ سن 317 ہجری میں ایک بڑا لوہا لے کر، کدال لے کر حجر اسود پر حملہ کیا، حجر اسود کو وہاں سے اکھاڑ لیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنے لشکروں میں بانٹ دیا اور اپنے ساتھ بھی کچھ لے کے چلے گئے۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ ٹکڑا جتنا ہوا تھا سب اپنے ساتھ ہی لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے تاریخ کتاب کے اندر کہ تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود کے بغیر ایسا ہی رہا۔ سن 339 ہجری کے اندر 14 ذو الحجہ بروز اتوار بعد نماز عصر پھر اسے دوبارہ لایا گیا اور پھر اسے اپنی جگہ نصب کر دیا گیا۔ یہ پتھر ہے، اور جیسا پتھر پہلے تھا ویسا اب نہیں ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس ٹکڑے کو وہاں چپکا دیا گیا ہے۔ آپ کو باہر سے دیکھنے میں لگتا اتنا بڑا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ ان کی یہ بھی معجزہ بیان کیا گیا ہے تفسیر کے اندر کہ جب اس پتھر کو دوبارہ لایا گیا تو ابو طاہر کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے پتھر ہیں، معلوم نہیں ہو رہا ہے کون سا پتھر حجر اسود ہے۔ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو علماء کرام نے جواب دیا کہ تمام پتھروں کے آگ میں ڈالو، جو حجر اسود ہوں گے وہ جنتی پتھر ہیں، اسے آگ نہ جلا سکتی ہے نہ پھٹا سکتی ہے، باقی پتھر پھٹ جائیں گے، جل جائیں گے، حجر اسود کو کچھ نہیں ہوا۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو طاہر چیچک کی بیماری مبتلا ہو گئے، اس کا بدن گل گیا اور بڑی ذلت کی موت مرا وہ۔ یہ
خانہ کعبہ میں جو یہ حجر اسود ہیں، اس کی تاریخ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہیں، یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی گناہوں خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کیا کہ ابن آدم کی گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے۔ اسی لیے حج کے ارادے رکھنے والے اگر انہیں بآسانی اسے بوسہ دینا کا موقع ملے تو کریں، ہاتھ سے اگر چھونے کا موقع مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہا ہے آپ دور سے اشارہ کریں۔ میرے بھائیوں، اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود حجر اسود ایک پتھر ہی ہیں، نہ یہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب آپ حجر اسود کو بوسہ لیں یا اسے استلام کریں یا اس سے اشارہ کریں تو آپ کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ یہ پتھر ہی ہے، یہ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ انی اعلم انک حجر، حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ میں نے میرے نبی کو تجھے بوسہ اور چومتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں چوم رہا ہوں، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ داؤد راز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اس لیے زور سے یہ بات کہی کہ اس وقت بہت سارے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو یہ بات معلوم ہو جائے، ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ یہ محض پتھر ہیں، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ بابرکت پتھر ہیں، یہ گناہوں کو جذب کرتا ہے، جنتی پتھر ہیں، اپنی جگہ بالکل مسلم ہیں، قیامت کے دن ان کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوں گے، یہ گواہی دیں گے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، لیکن یہ پتھر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ محض ایک پتھر ہیں۔ یہ علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، اور مرفوعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور فرمایا مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، اگر میرے رب نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں لیتا۔ آج اغیار ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ کسی بت کا چہرہ ہے، یہ حجر اسود۔ ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے بت تھے ان کا کہنا ہے کہ کہیں ان کا ہاتھ، کہیں ان کا پاؤں، کہیں ان کا کچھ اور آدھا گر گئے اور مکے والے کے اندر ان کو چہرہ نصیب ہوا، اسی لیے بوسہ دیتے ہیں کہ یہ بت ہیں، یہ بھی پتھر کے پجاری ہیں، یہ بھی اسی لیے پتھر کو بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، البتہ اس کی ادب و احترام کرتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے، لیکن اس پتھر کو وہ بت نہیں مانتے تھے، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے تھے۔ محدث کہتے ہیں کہ بہت سارے بتوں کا نام قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لات، عزا، منات، حبل سب کا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حجر اسود بت ہیں۔ مشرکین مکہ اس کے بعد بندگی کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ جنتی پتھر ہیں، وہ جانتے تھے یہ جنتی پتھر ہیں، اس کا ادب احترام کرتے تھے۔ الرحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمن صاحب ایک واقعہ بیان کیے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کے ہوئے تو خانہ کعبہ کی دیوار بہت چھوٹی تھی، اس وقت سیلاب آنے کا اندیشہ ہوا
تو قریش نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے ورنہ سیلاب آئے گا تو پورا بہا دے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سیلاب آیا اور وہ دیواریں بہہ گئی۔ تب مشرکین مکہ نے، قریش نے کہا کہ پھر سے ہم اس خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، لیکن حلال کمائی ہو، ایک بھی روپے حرام کمائی کی نہیں ہو، صرف اور صرف حلال کمائی ہی اکٹھا کر کے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ مشورہ ہوا، دیواریں اٹھی۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کی جگہ جب پہنچے تو بڑا اختلاف ہو گیا۔ سب چاہتے تھے کہ میں اس پتھر کو اٹھا کر وہاں نصب کروں، وہاں اتنے لڑے، اتنے کئی دن تک لڑتے جھگڑتے کہ بالآخر ایسا ہو گیا کہ کہیں حرم کے اندر خون ریزی نہ ہو جائے، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگے، اتنی لڑائی ہو گئی۔ آخر میں ابو امیہ مخزومی نے مشورہ یہ دیا کہ کل سب سے پہلے صبح کے اندر جو اس دروازے سے داخل ہوگا ہم اسے حکم مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ سب ٹھیک، واپس سب چلے گئے۔ دوسرے دن جب آئے تو قریش نے دیکھا کہ جو سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں قدم رکھ چکا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قریش کے لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ یہ محمد، یہ ہمارے امین ہیں، ہم راضی ہیں اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل توڑنا نہیں چاہا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی چادر مبارک کو پھیلایا، تمام قریش کے سرداروں کو چادر کے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑو، چادر کو پکڑو تم لوگ۔ تمام لوگوں نے چادر کو پکڑا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر اس چادر میں رکھا، تمام لوگوں نے اس دیوار تک لے کے گئے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کو وہاں نصب کیا۔ تو اس وقت بھی یہ عبادت بندگی نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ بھی جانتے تھے کہ جنتی پتھر ہیں، یہ بابرکت پتھر ہیں، مقدس پتھر ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا حجر اسود کو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ موضوع روایت ہے مستدرک حاکم کی، موضوع روایت، من گھڑت روایت ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا یا امیر المومنین بلا یضر و ینفع، کیوں نہیں امیر المومنین، یہ نفع دے سکتا ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جواب میں کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ پتھر کیوں نہیں امیر المومنین، یہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ روایت امام ذہبی اور دوسرے ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہیں یہ، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گواہی دی، اور ابوبکر صدیق نے بھی یہ بات کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ نے اس پتھر کے متعلق فرمایا کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بوسہ دینا، اسی لیے اسے بوسہ دیتا ہوں۔ ایک حاجی جو حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی یہی عقیدہ ہو کہ یہ پتھر مقدس پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، لیکن یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے بوسہ دیا، اسی لیے ہم بوسہ دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اگر بوسہ کا موقع نہ ملے چومنے کا تو استلام کرو، چھو، ہم چھو رہے ہیں، اگر وہ بھی موقع نہ ملے دور سے اشارہ کرو، یہ ہمارے نبی نے کہا۔ یہ عقیدہ ہو، کیونکہ اس پتھر کو نصب کرنے والے ایک مسلمان موحد شخص تھے جو اس مسجد کے متولی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو ان کا واقعہ معلوم ہے، ذوالحجہ کا مہینہ آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر
آپ جب طواف کر رہے ہو، آپ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ذہن میں آپ کو لانا چاہیے کہ کس نے تعمیر کی اسے، وہ کون تھے؟ وہ موحد شخص تھے، ان کا عقیدہ بہت ہی مضبوط تھا اور اعمال میں بھی بہت بڑے ہوئے تھے کہ وہ شخص جس نے بتوں کو توڑا، 16 سال کی عمر میں یہ کام انجام دیا، آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، پھر اپنا وطن چھوڑ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا دونوں باپ بیٹے نے کی۔ یہ عقیدہ ہو کہ یہ محض ایک پتھر ہیں۔ آج دیکھیے امام بخاری کے اندر جو حدیث بخاری کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث درج کیے ہیں، اس میں داؤد راہ صاحب کی جو تفسیر ہے، تشریح جو انہوں نے کی ہے کتاب کی، اس میں لکھا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں جو حجر اسود نصب کیا ہوا ہے، اس پتھر کا بوسہ دینا مد اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا۔ آج کیا ہے؟ آج لوگوں کا عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، کہیں بھی کچھ دکھائی دے بوسہ لے لیتے، وہ قبر کو بوسہ لے لیتے ہیں، درخت کو بوسہ لے لیتے ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، چاہے وہ حجر ہو، شجر ہو، سورج ہو، چاند ہو۔ قبر کو بوسہ دینا، یا آپ دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت کے اندر اور ہر زمانے میں آج بھی پتھروں کی ایک الگ ہی دنیا ہے، آج بھی پتھر کے پجاری ہیں جو پتھر کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی سمجھے جاتے تھے کہ جب وہ سفر پہ نکلتے تو کہیں اس سے اچھا پتھر ڈھونڈتا، اس پتھر کو اپنا الہ مان لیتے، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، پھر جب تھوڑی دور بعد اسے اچھا پتھر مل جاتا اس پتھر کو پھینک دیتا، پھر آگے نکلتے کوئی اور بڑا اچھا خوبصورت پتھر مل گیا، اس پتھر کو بھی پھینک دیے۔ یہ پتھر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کو مفسر کہتے ہیں اسی لیے آگ میں پھینکا جائے گا تاکہ پتھر کے پجاری یہ سمجھ لیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اسی لیے اللہ پتھروں کو جہنم میں پھینکے گا۔ یہ پتھر اور انسان جہنم کے ایندھن ہوں گے، اللہ نے کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ آج بھی پتھروں کی عجیب و غریب واقعہ بیان کی جاتے ہیں، کالا پتھر، سفید پتھر، سرخ پتھر، آپ انگوٹھی پہنتے ہو اس میں لوگ پتھر لگاتے ہیں اس عقیدے سے کہ یہ پتھر نفع پہنچائے گا، یہ پتھر نقصان سے دور کرے گا۔ آج بہت سارے ایسے پتھر ہیں جنہیں بہت سارے لوگوں کی دکانوں میں آپ بندھا ہوا دیکھیں گے، آپ پتھر نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، انگوٹھی میں پتھر لگایا ہوا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان سے بچا سکتا ہے۔ حالانکہ ایک ایسا پتھر جو جنتی پتھر ہے، جسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت سے لا کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ بنی آدم کی گناہوں کو جذب کرے، اور گناہوں کو جذب کرتے کرتے وہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ ایسا پتھر جس کے متعلق نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوں گے، اور یہ گواہی دیں گے جس نے حق کے ساتھ استلام کیا۔ اتنا مقدس پتھر کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، یہ پتھر کی توہین نہیں ہے، حجر اسود کی توہین نہیں ہے یہ، کہ کیا ایک جنتی پتھر کو پتھر کہے عمر نے۔ اس لیے کہا کہ انسان کا عقیدہ نہ بگڑے۔ آج جس طرح اغیار ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی پتھر کے پجاری ہیں، ان کو سب سے اعلیٰ میں جو اس کا بکھر گیا تھا اس کو چہرہ ملا ہے، اور ان کا کہنا ہے اغیار کا کہ یہ حجر اسود کسی بڑے بت کا چہرہ ہے،
اس لیے بوسہ دیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کا چہرہ نہیں ہے، وہ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاتے وقت اسے اللہ کا ہاتھ سمجھو، دایاں ہاتھ۔ اللہ کے دو ہاتھ دونوں ہی دائنے ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھو، اور ہماری طرح نہیں ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا اللہ کیسا ہے آپ نہیں سوچ سکتے، کیفیت آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شایان شان کے لائق اس کے ہاتھ پیر ہیں، لیکن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا ہاتھ سمجھ کے استلام کرو، اسے جو اشارہ کرو، لیکن یہ عقیدہ مت رکھنا کیونکہ وہ اللہ ہے۔ وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے 9 سال جب سسرال میں گزارنے کے بعد جو ایک شرط لگی تھی، جانے لگے تو اندھیرا تھا، تو حضرت اپنی بیوی سے کہا کہ یہیں رکو، میں کہیں آگ لے کے آتا ہوں، کہیں مجھے روشنی دکھائی دے رہا ہے۔ جب گئے تو سورہ طٰہٰ کے اندر ہے اور سورہ قصص وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ ایک درخت پر اللہ نے تجلی فرمائی اور درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو وہ درخت اللہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت پر تجلی فرمائی، وہاں سے آواز آئی میں اللہ ہوں، درخت اللہ نہیں ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ فرد کو چھوڑ کر فرد نوافل کے ذریعے میری مدد کرتا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، آنکھ کان بن جاتا ہوں۔ تو کیا وہ اللہ اس کے اندر حلول ہو جاتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اسے۔ تو اس پتھر کے متعلق یہی عقیدہ رکھو کہ یہ نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ہم اسے جس طرح اغیار ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ پتھر کے پجاری یہ مسلمان بھی ہیں، انہیں کہو، اپنے اعمال سے انہیں سمجھاؤ کہ ہم بوسہ حجر اسود کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس کا بوسہ دیا ہے، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور نہ ہم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے اس کا بوسہ دیتے ہیں۔ جب آپ حج کرنے جاؤ تو اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے آؤ، اپنے اعمال کی اصلاح کر کے آؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوش نصیب بندوں کو ایک بار موقع دیتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے حج کریں، طواف کریں، عمرہ کریں۔ جب ایک حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح لوٹ کر آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ معصوم بچہ، کوئی گناہ نہیں، بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ یہ حج ایک ایسا عمل ہے، حج ایک ایسا عمل ہے، اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ 2 عمل ہیں حدیث کی روشنی میں ملتا ہے جس سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ توبہ تو کرنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک حج اور دوسرا والدہ کی خدمت۔ والدہ کی خدمت کرنے سے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج کرنے سے اللہ صغیرہ تو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ واپس آتا ہے تو بالکل ایسے ہی واپس لوٹ کے آتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ نکلا ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قدم اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہر قدم اس کی اعمال میں اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کرام کو یہ خوشخبری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہماری عقیدگی کی درستگی فرما، ہماری اصلاح اعمال کی ہماری اصلاح فرما۔ پروردگار عالم جو ہم میں سے بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب القى السمع وهو شہید۔